حتیٰ کہ آپ نے تو کوئی عمل چھپایا ہی نہیں ہے. واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ پہلے بایاں پاؤں آپ نے رکھنا ہے, تو پھر وہاں سے نکلنا ہے تو آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے, وہاں پر اللہ کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا. ایک ایک طریقہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے. تو کتنے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا ہے. اب یہ ایک ایسے معاملات ہیں. سلمان فارسی سے ایک یہودی کہنے لگا تمہارے نبی نے تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. وہ بڑے فخر سے کہنے لگے الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے, ہمارا پیغمبر تو ہمارے ساتھ اس طرح تعلق رکھتے ہیں جس طرح ایک والد کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر نے ہمیں سارا کچھ ہی سکھا دیا ہے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت تک کرنے کے آداب سکھا دیے. تو یہ دین اسلام کتنی رحمت والا دین ہے. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کسی حدیث کی کتاب میں یا قرآن مجید میں یہ موجود ہو اس طرح 27 تاریخ کے بارے میں یا اگلے دن روزے کے بارے میں. تو آپ جانتے ہیں ہمارا چل رہا تھا سورہ یوسف کے بارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, انہوں نے غلہ لیا تو یوسف علیہ السلام نے ان پر احسان کیا, ان کے پیسے بھی واپس ہی بھیج دیے. انہوں نے ساتھ یہ شرط لگائی کہ جب دوبارہ آنا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا. انہوں نے اپنے والد سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, پہلے آپ نے میرا یوسف گم کر دیا تھا, اب اس چھوٹے میرے بیٹے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو, چلو اللہ کے حوالے میں اسے آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سارے بھائی نوجوان ہو تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا. اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے دوسری دفعہ تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا. فرمایا کہ 2 بھائیوں نے اس کمرے میں رہنا ہے, 2 نے اس میں رہنا ہے. اب ٹوٹل وہ 10 بھائی تھے اور 11 بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے. اب 5 کمروں کے اندر وہ 10 بھائی تھے, بنیامین باقی رہ گیا. تو وہ کہنے لگے چلو بنیامین کو میں بادشاہ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں. وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہنے لگے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, میں آپ کا سگا بھائی یوسف ہوں. انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا, مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی آزمائشوں میں کامیاب ہوا تو اللہ نے مجھے اب عزیز مصر بنایا ہوا ہے, آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو حوصلہ دیا. تو اب جب انہوں نے اگلے دن غلے کا مطالبہ کیا کہ اب ہم اپنے بھائی کو لے آئیں, اب ہمیں اب غلہ دے دیں. فلما جاہزہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. جب سارا سامان ان کی بوریوں میں ڈال دیا گیا تو بادشاہ کا جو پیالہ تھا, وہ پیالہ بھی جس کے ساتھ وہ ماپا کرتے تھے, وہ انہوں نے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. جب وہ جانے لگے تو بادشاہ کے جو ملازم تھے انہوں نے کہا یا ایتھا العیر انکم لسارقون ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. آپ میں سے ابھی تک کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک آپ تلاشی نہ دیں. بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے تو لہٰذا اب آپ کی سرچنگ ہوگی, آپ کی تلاشی ہوگی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں, تو نبی کے بیٹے تو چور نہیں ہوتے, تو اگر آپ نے تلاشی لینی ہے تو چلو آپ پھر تلاشی لے لیں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نہ تو زمین میں فساد کرنے کے لیے آئے ہیں, چوری کرنے سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے, لہذا ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ, اگر وہ سامان تم سے برآمد ہو گیا تو سزا کیا ہوگی؟ اب مصر کے قانون کے مطابق سزا یہ تھی کہ جو چور چوری کرتا اس کی پٹائی کی جاتی اور اس کو جرمانہ عائد کیا جاتا. لیکن کنعان کے اندر یہ قانون چلتا تھا کہ جو بندہ چوری کرتا, جو چور ہوتا, جب اسے پکڑ لیا جاتا تو جس گھر میں اس نے چوری کی ہوتی تو انہی کا انہیں خادم بنا دیا جاتا. 1 سال کے لیے وہ ان کے گھر کی خدمت کرتا, اسی گھر میں رہتا جس گھر میں وہ چوری کر رہا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے اگر آپ میں سے کسی کے پاس سے سامان برآمد ہو گیا. تو کیونکہ وہ جانتے تھے ہم نے تو چوری نہیں کی, تو وہ کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤ کذالک نجزی الظالمین. کہنے لگے جس کے سامان سے وہ آپ کی جو قیمتی چیزیں برآمد ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر آپ اس کو رکھ لینا ہمارے کنعان کے قانون کے مطابق, 1 سال کے لیے آپ اس سے خدمت لیتے رہنا.
تو فبادا بیعیاتہم قبل وعاء اخی، انہوں نے کہا چلو ان کا سامان رکھو، ان کی تلاشی لو۔ اب تلاشی شروع ہوگی، پہلے باقی جو 10 بھائی تھے ان کی تلاشی لی گئی، سب سے آخر کے اندر بنیامین کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے وہ جو سامان تھا اس سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھا پھر آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ بات ہم نے یوسف کو بتائی تھی کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو بتائی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام اپنے ملک کے قانون کے مطابق، مصر کے قانون کے مطابق اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین المالک، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کے ہاں قانون مصر میں یہ تھا کہ چور کو سزا دی جاتی اور اس کو جرمانہ عائد کیا جاتا۔ کنعان کے اندر یہ قانون تھا جو چور چوری کرتا اگر وہ پکڑا جاتا ان گھر والوں کو اسے 1 سال کے لیے خادم بنا دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سارا معاملہ ان کے بوریے سے وہ سامان نکل آیا، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے عزیز مصر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بھائی بنیامین ہے نا، اس نے بہت گھٹیا کام کیا ہے۔ اس کا ایک اور بھائی یوسف بھی تھا، وہ بھی اس طرح چوریاں کیا کرتا تھا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کا ایک بھائی پہلے یوسف بھی تھا، وہ بھی اسی طرح چور ہی تھا۔ اب یوسف علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کہ یار یہ کتنے برے لوگ ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی جملہ نہ بولا، لیکن دل میں ہی کہنے لگے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائی کے بارے میں الزام لگا رہے، جھوٹا الزام لگا رہے تھے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ کہنے لگے اس کا ایک بھائی تھا پہلے، وہ بھی اس طرح چوریاں کیا کرتا تھا، وہ بھی ہمیں اس طرح شرمندہ کیا کرتا تھا، اب اس کے بھائی بنیامین نے ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے واللہ عالم بما تصفون، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ تمہارا وہ بھائی چور تھا یا چور نہیں تھا، لیکن دل کے اندر انہیں یہ بات بہت اس طرح محسوس انہوں نے کی کہ یار یہ کیسے میرے بھائی ہیں۔ اب وہ بادشاہ سے ریکویسٹ کرنے لگے، کہنے لگے بادشاہ اب ظاہری بات ہے خود ہی کہہ چکے تھے کہ جو چوری کرے گا جس کے سامان سے وہ برآمد ہو گیا اسے آپ اپنے پاس رکھ لینا۔ تو بادشاہ سے کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخن کبیرا فخذ احدنا مکانا، اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے جو والد ہیں نا وہ بہت بزرگ ہیں اور بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے بس وہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں تو لہٰذا آپ اس طرح ہمارے اوپر احسان کریں، آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح کریں کہ ہمارے یہ چھوٹے بھائی کو آپ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیں، 1 سال تک آپ کے گھر کے اندر ہم میں سے کوئی آپ ملازم رکھ لیں، اپنا خادم رکھ لیں، لیکن ہمارے بھائی کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے اوپر آپ احسان کر دیں۔ ان لہو ابن شیخن کبیرا، جب ہمارے ابا جس بات کو سنیں گے تو وہ اس صدمے سے ہی وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو لیکن انہوں نے ساری بات کو کھول کے نہ بتایا کہ اس کا ایک بھائی یوسف بھی تھا، وہ اس طرح گم ہو گیا تھا، اس وجہ سے ابا جی بہت پریشان رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کا نور جا چکا ہے اور وہ یہی پڑھتے رہتے انما اشکو بثی و حزنی للہ، کہ میں اپنے غم اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتا کہ سامان وہ کسی کے جناب بوریے سے برآمد ہوا اور اس کی جگہ پر ہم کسی اور کو پکڑ لیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اس طرح کر لیا انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے کہ سامان کس سے برآمد ہو رہا ہے اور ہم اس کی جگہ پر کسی اور کو پکڑیں۔ تو بادشاہ کی بڑی انہوں نے منت و سماجت کی، لڑائی بھی نہیں کر سکتے تھے، ظاہری بات ہے دوسرا ملک تھا، ان کے پاس فوج بھی تھی، سارا انتظام تھا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، کہنے لگے بادشاہ پھر ہم علیحدہ ہو کر نا مشورہ کرتے ہیں آپس میں۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا کہنے لگا یار دیکھو الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، آپ ابا جی کو اللہ کا وعدہ دے کر آئے ہو کہ اللہ کی قسم یوسف کو ہم ضرور لے کر آئیں گے، اب آپ بنیامین کے بغیر جب واپس جاؤ گے تو کس منہ کے ساتھ اپنے والد کا سامنا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات اس طرح کہ آپ نے جانا تو آپ چلے جاؤ، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا،
میں ادھر ہی رہوں گا، میں یہ چہرہ نہیں جا کر اپنے والد کو دکھا سکتا اور ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ تو اپنے بھائیوں سے کہنے لگا، جو بڑا بھائی جس کا نام بعض مفسرین نے یہودا لکھا ہے، وہ کہنے لگا اس طرح کرو، ارجعوا الی ابیکم، تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ، فقولوا ان ابنک سرق، اور جا کر کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے اخوت والے نسبت سے ہی ختم کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی ہے، کہنے لگے ابا جی کو جا کر کہنا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لانے کا مطالبہ کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ یا ابانا ارسل معنا خانا، ابا جی آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں۔ لیکن جیسے یہ بات چوری والا الزام آیا تو اس کو اخوت کے رشتے سے ہی خارج کر دیا۔ آپ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، کہنے لگے ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ جب وہ واپس گئے، یعقوب علیہ السلام کو یہی بات انہوں نے بتائی کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی ہے، تو ان کا غم اور تازہ ہو گیا۔ زخموں کے اوپر جس طرح نمک چھڑک دیا جاتا ہے، انہیں دوبارہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام یاد آنے لگے، اور وہ دوبارہ زاروں قطار پھر رونے لگے، کہنے لگے اب میں کیا کر سکتا ہوں، فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اللہ تعالیٰ سے میری پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو ہی لے آئے گا، اللہ تعالیٰ میرے یوسف کو بھی لے آئے گا، میرے بڑے بیٹے یہودا کو بھی اللہ لے آئے گا، اور میرے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی اللہ لے آئے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بیٹوں سے علیحدہ ہو گئے اور دوبارہ پھر رونے لگے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، ہائے میرا یوسف۔ انہیں بنیامین تو بادشاہ نے کیا رکھا، دوبارہ حضرت یوسف یاد آ گئے، کہنے لگے یا آسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اب ان کے دل کی کیفیت تو میں اللہ ہی بہتر جانتا تھا، ان کا دل کس طرح غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی یوسف کا غم تو لگتا ہے آپ کو ہلاک ہی کر دے گا، آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، ابا جی پرانی بات ہو چکی ہے آپ بھول جاؤ اب۔ تو کہنے لگے بیٹا آپ کیا جانتے ہیں جو اولاد ہے یہ بھولنے والی چیز ہوتی ہے، کبھی اولاد بھی آدمی کو بھولا کرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابا جی آپ بھی نا بس پرانی باتیں کرتے رہتے، اس بات کو آپ چھوڑیں۔ تو وہ کہنے لگے قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اب میں نے اپنا غم آپ کے سامنے کیا بیان کرنا ہے، اپنے غم میں اللہ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن جو میرا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے وہ تمہارا یقین نہیں ہے۔ مجھے اللہ کے اوپر 100% یقین ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ ضرور میرے بیٹوں کو واپس لے کر آئے گا۔ اب بعض مفسرین نے لکھا، انہوں نے عزیز مصر کو خط لکھا، اور وہ بڑے دکھی انداز کے ساتھ انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ میں اسحاق نبی کا بیٹا ہوں، میرا باپ اسحاق بھی اللہ کا نبی تھا اور میرا دادا ابراہیم بھی اللہ کا نبی تھا۔ عزیز مصر آپ کے بارے میں سنا کہ آپ بہت اچھے ہو، آپ نے اس طرح ہمیں غلہ بھی دیا تھا، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے تھے، لیکن آپ اس طرح کریں کہ میری اس درخواست کو آپ قبول کر لینا اور میرے بیٹے بنیامین کو آپ چھوڑ دینا۔ اگر تو نے میری درخواست کو قبول نہ کیا، ریجیکٹ کر دیا، تو پھر میں ایسی جگہ پہ درخواست دوں گا وہاں سے میری درخواست ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اب بیٹوں سے کہنے لگے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو آپ دوبارہ جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر یہاں پر بھی کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے، ایسی بہن آئی ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی گم ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں، سورہ یوسف پڑھیں، اللہ تعالیٰ ساری اس طرح کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں، آپ دوبارہ جاؤ عزیز مصر کو یہ میرا خط بھی پیش کرو اور وہ ضرور انشاءاللہ تمہاری بات کو سنے گا۔ اب یہ دوبارہ پھر تیسری مرتبہ وہاں پر آئے۔ فلما داخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام کے اس شاہی دربار میں داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر،
مسنا و اہلنا ذر وجینا ببضاعۃ مزجہ، کہنے لگے بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہمیں تو قحط سالی نے اس طرح مجبور کر دیا ہے، ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ تھوڑا سا غلہ لے کر آئے ہیں، یہ ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تھوڑا سے پیسے لے کر آئے، آپ اس کو رکھ لیں، وتصدق علینا، اور آپ ہمیں کچھ صدقہ ہی دے دیں، صدقہ خیرات ہی ہمارے لیے کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دیا کرتا ہے۔ اب وہ بکاری بن کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو حسد ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حاسد آدمی بکاری بن جاتا ہے، اور جس آدمی سے حسد کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وافر مال عطا کرتا ہے۔ اب یہ بکاری بن کر کھڑے ہوئے ہیں، کشکول پکڑے ہوئے ہیں، اور بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر صدقہ ہی کر دیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان سے کہنے لگے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، تمہارا ایک بھائی یوسف بھی تھا، اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا؟ وہ حیرانگی میں پڑ گئے کہ یوسف وہ تو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ہم نے کنویں میں پھینک دیا، پتہ نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اسے یوسف کا کیسے پتہ ہے؟ پھر وہ جب ان کے ہاتھ وغیرہ دیکھنے لگے، دوبارہ انہوں نے اپنی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کی، تو کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، آپ کہیں یوسف ہی تو نہیں ہے؟ اب اللہ کے نبی کا حوصلہ کتنا تھا، انہوں نے ذرا بھی انہیں ڈانٹا نہیں یا کوئی ملامت کرنے لگے، کہنے لگے قال انا یوسف، جی میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، قد من اللہ علینا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، دیکھو تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب وہ نکمے کہہ رہے تھے کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، اپنے بھائی کو اخوت کے رشتے سے ہی خارج کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی تو پھر نبی ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمانے لگے انہ من یتقی، یہ پوری دنیا کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قانون بیان کر دیا، انہ من یتقی ویصبر، جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، ان کو گناہ کی دعوت دی گئی لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، انہوں نے اپنے دامن کو گناہ سے بچایا۔ فرمانے لگے جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے ویصبر، اور وہ صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو نیکوکاروں کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو صلہ ضرور عطا کرتا ہے، جو بندہ بھی تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے تو ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں بھی کبھی ایسی بات نہیں آئی ہوتی، ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غریب سا صحابی تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا، وہ باہر گیا قضائے حاجت کرنے کے لیے، قضائے حاجت کر رہا تھا تو وہاں پر ایک چوہا اسے نظر آیا، سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے، وہ چوہا کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، ایک سوراخ اسے نظر آیا تو چوہا اس سوراخ میں داخل ہو گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا کہ یہ میرا بندہ یہ میری رحمت کا محتاج ہے، یہ میرا فقیر ہے، کیونکہ ہم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا یا اللہ میں موسیٰ بھی تیرے در کا فقیر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس چوہے کی ذمہ داری اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی، وہ چوہا سوراخ میں داخل ہوا اور وہاں سے سونے کا دینار لا کر اس نے اس صحابی کے سامنے رکھ دیا، وہ دوبارہ گیا، دوبارہ پھر اس نے سونے کا دینار لایا اس صحابی کے سامنے رکھ دیا، ساتھ وہ دینار لے کر آیا، اور آخر کے اندر ایک سرخ رنگ کی جس تھیلی کے اندر وہ دینار تھے وہ تھیلی بھی باہر کھینچ لایا۔ اب صحابی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح میری بات کو پورا کر دیا ہے، لیکن وہ سیدھا گھر نہیں گیا، سیدھا مسجد نبوی میں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ عجیب واقعہ پیش آیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ سے دعا میں نے بہت کی ہوئی تھی، ایک چوہا اس طرح وہ سونے کے دینار لے کر آیا
تو 7 دینار ہیں وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ تو نہیں کرنا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے لیے صدقہ ہیں، آپ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کریں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ تو جو بندہ بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، تو ایسی جگہ سے رزق آتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھائی کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تو آپ کو ہمارے اوپر چن لیا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم بڑے خطا کار تھے، ہم نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہم نے بہت ظلم کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں، وہ کہنے لگے چلو چھوڑو یار، مٹی ڈالو ان باتوں پر، آپ نے کیا پرانی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اب نبی کا حوصلہ کتنا ہے، وگرنہ وہ کہتی اچھا تم نے اس طرح مجھے کنویں میں پھینکا تھا، اس طرح تم نے مجھے پریشان کیا تھا۔ انہوں نے کہا چھوڑو پرانی باتوں کو، پرانی باتوں کو یاد نہیں کیا جاتا۔ ابھی ہم تو پرانی باتیں یاد کر کر کے دوبارہ اپنے غصے کو تازہ کرتے رہتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، وہ پرانی باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ماضی کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ ایسے حالات گزرے ہیں جس میں آپ کو کسی نے پریشان کیا تھا، آپ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، تو بلا دیا جائے ایسے معاملات کو۔ اب یوسف علیہ السلام اتنی بڑی باتوں کو کہہ رہے ہیں چلو مٹی ڈالو یار، چھوڑو ان باتوں کو، آپ نے کیا پرانی باتیں شروع کر دی ہیں۔ ایک سلف صالحین کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کا نام غالباً تھا عبد الباقی، وہ بادشاہ تھا کسی علاقے کا، تو جو اس کے وزیر اور مشیر تھے وہ اسے یاد لاتے کہ فلاں موقع پر فلاں نے آپ کو اس طرح برا بھلا کہا تھا، تو وہ آگے سے کہتا ہے یار چھوڑو، الماضی لا یذکر، ماضی کو یاد نہیں کیا جاتا، چھوڑو آپ اس طرح کی باتیں نہ مجھے بتایا کرو۔ اس کا انتقال ہو گیا، کسی کو خواب میں ملا تو اس نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے جب اللہ کے دربار میں لایا گیا تو اب میں ڈر رہا تھا کہ میرے گناہوں کی ہسٹری کو کھولا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھ سے یہی بات کہی کہ تو میری مخلوق کے بارے میں کہا کرتا تھا ماضی کو یاد نہیں کیا جاتا، میں اللہ تیرے بارے میں یہی بات کہہ رہا ہوں، الماضی لا یذکر، ماضی کو یاد نہیں کیا جاتا، تو میری مخلوق کو درگزر کرتا رہا، معاف کرتا رہا، میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ماضی کو بلا دیا جائے۔ اس طرح جو ایسے واقعات گزرے ہیں جس نے ہمارے دلوں کو پریشان کیا تھا، ایسی باتوں کو دل سے نکال دیا جائے، اپنے دل کو حسد بغض کینے سے پاک رکھنا۔ اب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یار، بس چھوڑو آپ ان باتوں کو، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ارحم الراحمین، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے گا، آپ اس بات کو اب چھوڑ دو۔ فتح مکہ کا دن تھا، اب مشرکین مکہ سارے کے سارے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ آج تو ٹکڑے کرنے کا دن ہے، آج ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا نہیں نہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی میں وہی معاملہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے یہ بات کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جتنے لوگ بھی آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کسی کو کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ وگرنہ آپ کہتے کہ یہی مشرکین مکہ انہیں پکڑا جائے، میرے اوپر انہوں نے وہ زہر پھینک دی، بچے دانی کو میرے اوپر پھینک دیا گیا، اونٹ کی جو زہر تھی اس کو میرے اوپر پھینکا گیا، میرے دندان انہوں نے شہید کر دیے، مجھے طائف کے اندر انہوں نے پتھر مارے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے درگزر کیا تھا اسی طرح میں بھی درگزر کر رہا ہوں۔ تو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں کو معاف نہیں کرتے، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ کہتے آپ کو معاف نہیں کرنا۔ بعض اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، وہ کہتے کہ ابا جی آپ نے یہ غلطی کی ہے تو لہٰذا آپ کو میں معاف ہی نہیں کروں گا۔ تو درگزر کرنا، معاف کر دینا، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ دوسروں کے معاملات کے اندر ایک تو زیادہ کسی کے بارے میں ہم سوچنے لگ جائیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک ساتھی نے فون کیا جی میں نے فلاں کے گھر میں جانا ہے، وہ بندہ فلاں محکمے میں کام کرتا ہے تو لہٰذا میں اس کے گھر سے کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں،
تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں ہم سب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فلاں محکمے میں کام کرتا تو لازمی وہ رشوت ہی کھاتا ہوگا. میں نے کہا آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. جب تک کوئی معاملہ ظاہری طور پر آپ کو نظر نہیں آیا تو ہم کسی کے بارے میں برا گمان کیوں قائم کریں کہ فلاں ایسے ہوگا. اچھا گمان رکھنا ہر ایک کے بارے میں کہ سارے لوگ ہی اچھے ہیں. ہر ایک کے بارے میں اپنا ذہن یہ رکھنا کہ تمام کے تمام لوگ اچھے ہیں، اللہ کہ جس کا ظاہری کوئی معاملہ واضح نظر آ جائے تو اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ اس طرح ظن تخمینے لگا کر اس طرح کی باتیں کرنا. اب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ میرا قمیض لے جاؤ ابا جی کے چہرے کے اوپر ڈالنا، جیسے ہی یہ میرا سچا قمیض ان کے چہرے کے اوپر ڈلے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس لٹا دے گا. اس سورہ یوسف میں 3 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کا ذکر ہے. پہلی دفعہ جب وہ جھوٹا قمیض لے کر گئے تھے تو آنکھوں کا نور چلا گیا. دوسری دفعہ ان کے قمیض کا ذکر ہوا کہ جب زلیخا نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی تو وہی کرتا ان کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی کرتے کے ذریعے سے انہیں الزام سے بری قرار دیا. اب یہ تیسری دفعہ انہیں کے کرتے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے وہ کرتا لیا اور وہ مصر سے کنعان کے لیے روانہ ہوئے. ادھر سے یعقوب علیہ السلام اپنے جو ادھر وہاں پوتے اور پوتیاں موجود تھے انہیں کہنے لگے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی وہ کنعان سے وہاں مصر سے روانہ ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ مجھے تو آج میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک آپ پرانی اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یوسف کو اب آپ بھول کیوں نہیں جاتے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ قمیض لے کر وہاں پہنچے اپنے باپ کے چہرے کے اوپر انہوں نے قمیض ڈالی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ ہم نے ان کی آنکھوں کا نور اسی طرح بحال کر دیا. یہ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا.